السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ سبوں کا اتفاق خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینت ہے اور تبرکات کا بقیہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے گھر والوں نے چھوڑا ہے، جسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو آگے بڑھایا ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ 2 آیتوں سے ہو رہا ہے، اور دراصل جو کہ بنو اسرائیل کے ایک ڈیمانڈ اور مطالبے پر مشتمل ہے۔ مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا کوئی ایک ذمہ دار متعین ہو جائے، کوئی امیر اور حاکم اور بادشاہ متعین ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی شمویل، جن کا نام بتایا جاتا ہے، مسلم نے لکھا ہے، ان کے ذریعے بتایا کہ جو طالوت ہیں تمہارے بیچ میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ متعین کیا ہے۔ تو لوگوں نے پھر اس پر اعتراض کیا اور پھر نبی علیہ السلام نے کو سمجھایا، وہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ چونکہ طالوت کے بادشاہ ہونے کے بارے میں شمویل جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی طالوت کو جو بادشاہ بنایا گیا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ نے چنا ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ طالوت کو بادشاہ کے طور پر اللہ نے منتخب کیا؟ تو ان لوگوں کی خواہش ہوئی، بنو اسرائیل کے لوگوں کی، کہ کوئی سی نشانی ملنی چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ طالوت واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ بادشاہ ہے۔ تو جو نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ یہ تھی کہ ایک صندوق تھا، تابوت، جس کا معنی صندوق۔ تابوت یہ توب سے ماخوذ، اور توب تابہ یا توبو سے رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، لوٹنے کو معنی ہوتا ہے۔ چونکہ اس صندوق کی طرف بنو اسرائیل کے لوگ رجوع کرتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اس کو تابوت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تابوت ان کو ملا، ان کے پاس آیا، اور
اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، یعنی ان کی کچھ چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی۔ سکینت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے کچھ تبرکات تھے، کچھ بقیہ تھی چیزیں، کچھ باقی چیزیں تھیں، کچھ ان کی استعمال کی چیزیں تھیں۔ یہ چیزیں کیا تھیں اس کی تفصیل نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو چیزیں ہوتی، جو بھی ان کی چیزیں ہوں، ان کی تلوار ہو، ان کا نیزہ ہو، ان کا بستر ہو، ان کا کپڑا ہو، ان کی لاٹھی ہو، ان کا لوٹا ہو، ان کا جو ہے کیا نام ہے جوتا ہو، ان کا بال ہو، جو بھی چیزیں ان کی ہیں جو استعمال کرتے تھے، وہ واقعی بہت تبرک کی چیز ہوتی ہے، بہت تبرک کی چیز ہوتی ہے، اور اس سے بہت برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز حقیقت میں ان کی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں آپ قدم قدم پہ پائیں گے، کہیں نبی علیہ السلام کا لوٹا ہے، تو کہیں لاٹھی ہے، تو کہیں آپ کا بال ہے، تو کہیں آپ کا نال مبارک ہے، تو کہیں کچھ ہے، تو کہیں کچھ ہے۔ یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹی چیزیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت اور پروف نہیں۔ یہ دھندا ہے لوگوں کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کوئی چیز منسوب کر دیتے ہیں، اس پر پھر ان کی جو ہے بزنس اور ان کا تجارت چالو ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو چیزیں ہیں حقیقت میں آج بھی اگر مل جائیں تو وہ مبارک چیزیں ہوتی ہیں، وہ برکت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا بال چھلایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بال تقسیم کر دیا اور صحابہ نے اس کو رکھ لیا۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزیں تھیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تو یہ ان کو ملی، اور اس صندوق میں سکینت تھی ان کے لیے، یعنی اس صندوق کے ذریعے سے ان کی ہمت بڑھتی تھی، وہ دشمنوں کا رعب ان کے اندر سے ختم ہوتا تھا۔ اور یہ صندوق ان کے بیچ میں معروف تھا، پہلے سے موجود تھا، لیکن جب دشمنوں نے ان کے ملک پر قبضہ کیا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا، تو گھروں سے بے دخل کر دیا، تو دشمنوں نے ہی یہ تابوت بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کو فرشتوں کے ذریعے سے دوبارہ ان تک پہنچا دیا۔ تب جب دوبارہ پہنچا دیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ صندوق ان سے چھینا جا چکا تھا، جسے فرشتے اٹھا کر کے لائے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی۔ اسی لیے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نشانی ہے طالوت کے بادشاہ ہونے کی، کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اور جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بقیہ اور ان کی تبریکات کی چیزیں ہیں، تبرکات ہیں، اور اس میں تمہارے لیے سکینت ہے۔ تو یہ جب ان کے پاس آیا تو ان کے لیے بڑی خیر کی چیز ہو گئی، بڑی خیر کی چیز ہو گئی، ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کا جوش بڑھ گیا، ان کے اندر اعتماد اور یقین جو ہے قائم ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو تبرک حاصل کرنے کی چیز ان کے پاس آئی، جیسے کہ میں نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام اور جو ہے کیا نام ہے رسول جو ہیں اللہ رب العزت کے رسول، یہ تبرک کی چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، ہاں یہ سچی ہونی چاہیے۔ اب آج ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں جھوٹی تبرکات کے نام پر مشہور ہے، کوئی کسی چیز سے تبرک حاصل کر رہا ہے، گنبد بنایا ہوا ہے قبروں پر، درگاہوں پر، یہاں وہاں، اور جا کر کے، یہ سب تو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بھیجی، اور پھر اس کے بعد کہا اس نبی کے ذریعے سے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، اگر تم کو یقین ہے، ایمان والے ہو
یقین والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا، اور جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ باقی آگے کیا باتیں پیش آئی اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔